بھی پتہ چلا کہ بعض شاعر اور صوفی قسم کے لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں جنت چاہیے، ہمیں نہیں جہنم کی کوئی فکر نہیں، ہم تو صرف اللہ کی خاطر بات کرتے ہیں. یہ بھی شیطانی فریب ہے. بالکل نہ. ان شاعروں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے. اللہ رسول نے جگہ جگہ جنت اور دوزخ کے بارے میں فرمایا کہ جنت کا سوال کرو، دوزخ سے پناہ مانگو. اللہ کے رسول علیہ السلام دعائیں کرتے اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اعوذ بک من النار، دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں. ان سے بڑا ولی اللہ کا پیارا کون ہو سکے؟ اور جنت دوزخ اللہ سے الگ ہے. نام مراد دو تمہاری عقل کا فتور ہے، یہ دماغ کا ہے، یہ خلل ہے. جنت اور دوزخ کوئی الگ چیز نہیں اللہ سے. اللہ راضی ہو گیا، وہی مقام اللہ کی رضا کا جنت. اللہ کسی سے ناراض ہو گیا، جس جیل خانے میں بھیجے گا وہ دوزخ. اس لیے جو کہتا میں جنت مانگتا ہوں، اللہ سے کوئی اور چیز نہیں مانگتا، یہی چاہتا ہے کہ تو خوش ہو جائے، اپنے قرب میں مجھے مقام عطا کر. اگر وہ دوزخ سے ڈر رہا ہے بیچارہ تو اسی سے کہ تو ناراض نہ ہو جانا اور جیل خانے میں نہ بھیج دینا. جنت دوزخ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے غضب کے مظہر ہے. راضی ہو گیا جنت، ناراض ہو گیا دوزخ. اس لیے ان کو ڈھونڈنا عین دین ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ اس دن دوزخ سے دور کر دیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے، انہوں نے سب کچھ پا لیا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک دیہاتی آدمی نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں گنگن نہیں جانتا. سادہ آدمی تھا، صاف. اس نے کہا کہ جس بات کے گرد آپ اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بڑے عالم صحابی تھے کہ آپ ہر وقت جو گنگن کرتے رہتے ہیں نا، یہ دندنا یہ گنگنا مجھے نہیں آتا. آپ نے سنا تو کیا کہتا؟ اس نے کہا مجھے یہ لمبی چوڑی دعائیں آپ بھی گنگناتے رہتے ہیں، معاذ بھی پڑھتا رہتا، میں تو اتنا ہی کہتا ہوں اسأل اللہ الجنۃ واعوذ بہ من النار. میں اللہ سے جنت مانگتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ دوزخ سے بچائے. تو آپ نے فرمایا میں اور معاذ اسی کے گرد گنگناتے رہتے ہیں. معاملہ اتنا ہی ہے، بات بھی یہیں جا کر ختم ہوتی ہے. لمبی باتیں کریں یا تھوڑی کریں، خلاصہ تو یہی ہے کہ اللہ دوزخ سے بچا لینا، جنت میں داخل کرے. فرمایا جو جنت میں چلا گیا اور دوزخ سے بچ گیا اس نے سب کچھ پا لیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ جو ہم اس معاملہ میں خسارہ اٹھا رہے ہیں کہ اس دنیا کے جو منافع ہیں نا ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس دنیا کی لذتیں، اس دنیا کے نفع، اس دنیا کے مراتب اور عہدے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم حلال و حرام کی حدود پامال کر دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، دوزخ میں جانا قبول کر لیتے ہیں. جنت ہاتھ سے جاتی ہے تو ٹھیک ہے، مگر یہ دنیا کی چیزیں ہمیں حاصل ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی چیزیں کیا؟ یہ صرف فریب دینے والی چیزیں ہیں، جھوٹے ناگاں، ان کی میرا کاری، ان کی چمک تو فریب دے رہی ہے، کچھ نہیں. یہ بالکل نہ 2 نمبر مال ہے، کچھ نہیں. اول تو اس کا ملنا مشکل، کتنے لوگ ہیں ساری عمر کوشش کرتے ہیں نہیں ان کی مراد ملتی. حاصل ہو جائے تو پھر اس کے پیچھے جو مصیبتیں ہیں دیکھا آپ لوگوں نے، فقیر اور درویش آرام سے جہاں جی چاہے سفر کرے، کوئی اسے خطرہ نہیں. یہاں کیا ہے، گاڑی پاس ہے، پیسے، ہر شخص کانپ رہا کہ پتہ نہیں یار خیریت سے گھر پہنچوں یا کیا ہو. خطرے ہی خطرے، رات کو نیند نہیں آتی، کرانشن کوف ہونی چاہیے، وہ سب مصیبتیں اس دنیا. اس کی لذت ایسی کوئی نہیں جو مصیبت سے خالی ہو. مشکل. اور پھر جو موت آنے والی ہے اس کے بعد تو یہ سارے مزے پڑے رہ جائیں گے، کوئی چیز بھی ساتھ نہیں جائے گی، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجار. کیا ملا پھر کہ ساری عمر کوش کی، اللہ ناراض ہوا، مرتے ہی مصیبتوں کا منہ دیکھنا پڑا، اور بیسل مصیر وہ ٹھکانہ مل گیا جس سے بدتر کوئی ٹھکانہ ہی. جو تکلیف چاہو اپنے ذہن میں لاؤ، سب مصیبتیں وہاں ہیں، وہ خریدنا چاہتے. فرمایا مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی جس کے پیچھے پڑ کر تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جنت کو ہاتھ سے دیتے ہو، دوزخ کو خریدتے ہو، یہ کچھ نہیں. یہ بالکل ایک نکما مال ہے، کھوٹا ہے. یہ سارا کاروبار اس میں نہ پڑ. اب اللہ رب العالمین اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کہ اگر لوگ جنت چاہتے ہیں اور دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں تو اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ وہ ہدایت ہے، یہ وہ رہنمائی ہے جو اللہ نے اپنے فضل اور عنایت سے اور اس کے رسول علیہ السلام نے محنت سے ہم تک پہنچائی کہ جب اتنا بڑا معاملہ سامنے ہے، دوزخ جیسی گھاٹی ہے، جنت جیسی اعلیٰ منزل ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟
اب ہماری بدقسمتی کہ ایسے گروہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے جنہوں نے پھیلا دیا کہ نہیں اللہ خود ہی دے دے گا جس کو جو کچھ دینا کرنا کرانا کچھ نہیں۔ حالانکہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی اپنی محبوبہ بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، بہت پیاری دعا، اس میں ہی سارا مسئلہ حل کر دیا کہ جنت مفت میں ملتی ہے لوگوں کو اور دوزخ میں خاک مانگ کھا جاتے ہیں لوگ۔ اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول و عمل۔ قربان جائیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے دعاؤں میں فلسفہ بیان ہو رہا ہے۔ پھر میں ایسا اللہ سے دعا کیا کر کہ اللہ میں تجھ سے جنت مانگتی ہوں اور جنت میں جانے کے لیے مانگتی ہوں کہ وہ سارے عمل اور وہ سارے قول جو جنت کے قریب کرتے ہیں وہ بھی مجھے دے۔ پہلے یہ ہوگا باتیں بھی جنت والی، کام بھی جنت والے۔ فرمایا جنت مانگتی ہوں اور جو جنت کے وما قرب الیہا من قول و عمل، ہر وہ قول کسی قسم کا ہو اور ہر وہ عمل جو جنت کے قریب کرتا مانگتی ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، اور دوزخ سے پناہ مانگتی ہوں، اور دوزخ سے پناہ اسی طرح ملے گی کہ ہر وہ بات جو زبان سے نکلتی ہے یا کام جو ہم ہاتھ پاؤں سے کرتے ہیں جو دوزخ کے قریب کرتا ہے اس سے مجھے بچانا۔ بتا دیا کہ یہ زبان اور یہ ہاتھ پاؤں یہی جنت کو لے جائیں گے، یہی جہنم میں۔ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کرنا یہی تمہارے سامنے جنت دوزخ بن کر آئے گا، اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کئی نیک لوگ کہتے ہیں کہ جو آدمی جا کر وہاں میوے دیکھتا ہے، وہاں جنت کے محل دیکھتا ہے، نہریں دیکھتا ہے، وہ اس کی اپنی نیکی ہے تو جہاں سے لے کر گیا۔ اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ جب رسول کریم علیہ السلام سفر معراج میں واپس لوٹے تو ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا اپنی امت تک میرا سلام پہنچانا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ ہم درود پاک میں پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، شاید اس سلام کا ہی جواب حضور نے سکھایا کہ انہوں نے جو یاد کیا اور کہا کہ میرا سلام امت تک پہنچانا، تو تم بھی درود پاک میں پڑھو کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم اور کما بارک تعالیٰ ابراہیم۔ تو ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ خبر دینا کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے، بہت عمدہ مٹی ہے، مگر ہے یہ ویران پڑی۔ سمجھنے کی بات کہ یہاں کچھ نہیں ہے، نہ محل ہے نہ کوئی پودا، کچھ نہیں۔ لوگ خود اپنے ہاتھ سے پودے لگاتے، تو پودے حضور نے فرمایا ان میں سے ایک بہت بڑا غراس جو ہے نا پودا وہاں لگانے کا طریقہ، وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا۔ یہ بھی سکھایا کہ یہ ہو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر پودے چاہتے ہو تو یہ بنے۔ اور اسی لیے شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو کہتے ہیں ہم لوگ کہ جنت بنی ہوئی، دوسری طرف کے ویران پڑی ہے، تو فرماتے ہیں جنتیں دو ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغ ہیں، ایک باغ عمل کا ہے کہ جو کرتے ہیں اس کا ملے گا، ایک فضل کا کہ اپنی طرف سے ہماری نیکیوں سے بڑھ کر دے گا، جو اپنی طرف سے دینا وہ تو بنا رکھا، اور جو ہمارے اعمال کا صلہ ملنا ہے وہ ہم کریں گے تو پھر ہی ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جنت میں جو کچھ تمہیں ملے گا وہ تمہاری اپنی نیکیاں ہوں، اور جہنم میں بھی جو تم دیکھو گے کہیں پیٹ پینے کو ملے گی، کہیں لو بہ رہا ہے، کہیں آگ ہے، یہ بھی سارے اپنے جرائم، اپنے بادامار ہیں جو اس شکل میں متبصر ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں چیزیں سچ مچ سامنے آ جائیں گی کہ یہ گندگی تھی جو تم کھا رہے تھے، زنا سڑا ہوا گوشت بن کر آ جائے گا بدبودار، اور بتایا جائے گا کہ اصل میں حقیقت اس کی یہی تھی دنیا میں بھی، مگر پردہ پڑا ہوا تو اس وقت تمہیں نظر نہیں آتا تھا کہ حلال چھوڑ کر تم حرام کی طرف جاتے ہو، تو یہ سڑا ہوا بدبودار گوشت وہاں سچ مچ بن جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جنت چاہتے ہو تو ایسے کام کرو، ایسے اعمال سر انجام دو جس سے جنت ملتی، اور دوزخ سے پناہ جاتے ہو تو یہ خالی خلی آرزوؤں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے بھی یہ اللہ رسول کی عنایت ہے کہ ہر شے جو دوزخ کو لے جانے والی وہ بھی واضح کر دی، جو جنت کو لے جانے والی باتیں ہیں ان کو بھی کھول کر بیان کر دیا۔ مگر اس بارے میں اصل شاید جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ باتیں تو لوگ سارے کرتے ہیں، پتہ بھی ان چیزوں کا عموماً لوگ جانتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو نہ جانتے ہیں، عوام تک جانتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، یہ باتیں خوش کرنے والی ہیں، مگر عمل کا داعیہ، عمل کا تقاضا، عمل کے لیے کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی، کرتے نہیں ہیں۔ تو اس میں ایک بہت بڑا دخل ماحول کا بھی ہے۔ میں نے جو سورہ توبہ کی آیت پڑھی نا، اب اس کی طرف آتا ہوں کہ جو لوگ اچھے ساتھی نہیں ڈھونڈتے، برے ماحول میں رہتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ میل جوڑ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رکھتے ہیں، یہ بہت خطرے کی گھٹی، اس سے زیادہ نقصان دہ کوئی شے نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں
جس کو توبہ کہتے ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تو کہتے ہیں اس کو فاضحہ کہنا چاہیے۔ توبہ کیا ہے اس میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسوا کر دیا منافقوں اور کھوٹے مسلمانوں کو، پوری صورت میں ننگا کر دیا کہ اب آخری دور ہے، پیغمبر دنیا سے جانے والا، اب تک تم ٹھیک نہیں ہو، تمہارے کرتوت وہی ہیں، منافقوں کا بیان، کمزور مسلمانوں کا بیان کھول کھول کر سارا آئینے کی طرح سامنے رکھ دیا کہ 23 سال گزر گیا پیغمبر خدا کو تمہاری تربیت کر، اب تک تم نے خامی۔ تو اب جو بات بتائی گئی آخر میں کہ ان خرابیوں میں سے ایک بڑا عامل جس کی وجہ سے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، ان میں یہ بری عادتیں جو ہیں جڑ پکڑ چکی ہیں، توبہ نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ ان کا ماحول درست نہیں ہے، یہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور یہ صحبت جو ہے اس کا انسان کے بگاڑنے اور سنوارنے میں جو دخل ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دین تو گزارا، ہر عقل مند جانتا ہے کہ بڑے سے بڑا نیک آدمی اگر بدماشوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دینا، کسی نہ کسی دن یہ بھی متاثر ہو جائے گی، یہ بھی کمزور پڑ جائے گا دین میں، اور ہو سکتا ہے کمزوری کے علاوہ ان کے ساتھ ہی مل جائے، دین چھوٹ ہی جائے ہاتھ سے، اور کمزور سے کمزور عقیدے والا اور جو معمولی قسم کا مسلمان ہے وہ بھی اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے رکھے، ان کی مجلسوں میں شریک کو، ان کے درسوں میں جائے، ان کے ساتھ تعلق رکھے، تو اس کی کمزوری جو ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ، وہ کمزور مسلمان بھی نیکی میں بہت آگے نکل جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے صحبت کے بارے میں فرمایا آخری صورت میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، بہت پیاری آیت، کیا تشریح کریں، فرمایا اے ایمان والو اگر واقعی تم مومن اللہ رسول کو مانتے ہو اور یہ یقین رکھتے ہو کہ مرنے کے بعد ایک دنیا آنے والی ہے، وہاں جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، اور رسول علیہ السلام سچے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو دو چیزوں کی فکر کر لو، اپنے اندر سے یہ خرابیاں دور کرنی ہیں، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی تربیت چاہتے ہو، ایک اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور دوسرا وکونوا مع الصادقین، صادق لوگوں کے ساتھ رہا کرو، سچے جو نا نیک، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، یہ دو شیں ہیں جو بچائیں گی تمہیں، تمہاری حفاظت کے لیے یہ دونوں لازمی ہیں، ان میں سے ایک بھی نہ ہوگی تو کام ہو جائے گا خراب۔ اور کمال یہ ہے کہ ایک اندر کی چیز ہے، داخل میں حفاظت کا سامان، کہ اندر سے انسان کو شیطانی حملوں سے بچائے، وہ تو اللہ کا خوف ہے۔ قرآن مجید کی بلاغت کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو کہا گیا کہ جنات بھی اور انسان مل کر بھی اس جیسی ایک ایت نہیں لا سکتے۔ ایمان والو اندر تو باطن میں تو خوف خدا پیدا کرو، ہر لمحہ یہ یقین اور ایمان ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو حساب دینا، یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور کئی نیک لوگوں نے اتقوا اللہ کا ترجمہ کیا کہ اللہ کو وقایہ بنا لو، اللہ سے ڈرو نہیں، اللہ کو اپنے لیے پناہ بنا لو، جب گناہ کا خیال آئے یا برے کام کا ارادہ پیدا ہو فوراً ڈال کے طور پر اللہ کو سامنے کر دو، کیا کرنے لگا، اللہ سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ کا خیال آ جائے تم بچ جاؤ، اللہ کو بطور ڈھال استعمال کرو کہ برائیوں کے مقابلے میں اللہ کا خیال، اور اللہ پاک فرماتا والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان ذکروا فاذا هم مبصرون، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اگر کبھی شیطان انہیں چھو جاتا، انسان کوئی خیر غلط پیدا ہوتا ذہن میں، اسی وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، کیا کرنے لگے، اللہ تو دیکھ رہا، اور اللہ کا خیال، اللہ کا خوف، راس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ساری حکمت، ساری دانائی کی جڑ کیا ہے کہ اللہ کا خوف ہے انسان کے ذہن میں۔ جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ محاسبہ ہونا ہے، ایک ایک بات کا جواب اللہ کی عدالت میں دینا ہے، اور محاسب ہوا جس کے بارے میں شیخ الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر، کہ یاد رکھ اس بازار میں کھوٹا سکہ نہیں چلے گا، وہ سراب باریک بین ہے، اس کو فریب نہیں دے سکتا کہ جعلی سکہ چل گیا، اس سے زیادہ کون پرکھنے والا، وہ تو نیکیوں کی طے کو جانتا کہ کس نیت سے کی ہیں، اس لیے بچ جا، وہاں فریب نہیں چلے گا، فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جا، اور اللہ کا ڈر جو ہے اس میں جو تاثیر اور قوت ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ بغداد کا بازار تھا، بغداد اس وقت دارالسلام تھا، پوری مسلمان دنیا کا دارالحکومت، اور ساری دنیا کی رونقیں وہاں تھیں۔ بازار میں ایک نامراد نوجوان کسی بچی کو چھیڑ رہا تھا، اب لوگ دیکھ رہے تھے مگر کوئی جرت نہیں کرتا تھا اس کو روکنے کی، سارے ڈرتے تھے، اس کی شرارت کا لوگوں کو علم تھا کہ حرامی ہے۔ اتنے میں وہاں شہر کے ایک بزرگ، بہت بڑے بزرگ ہیں، بشر بن الحارث حافی رحمۃ اللہ علیہ، وہ گزر رہے تھے، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا، لوگوں نے کہا یہ حرامی بچی کو چھیڑ رہا، اب سارے لوگ جانتے ہیں یہ گنڈا، کوئی جرت نہیں کرتا روکنے کی، آپ اس کے قریب گئے اور اس کے کان میں کچھ کہا، چلے وہ بے ہوش ہو کر گئے، لوگوں نے جا کر اس کے ہاتھ پاؤں مرے، ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا،
انہوں نے کہا تو نے بشر کا نام سنا؟ اس نے کہا سنا تو ہے کہ شہر میں اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، نیک ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہی تھے۔ تو کیا کہا تجھے؟ اس نے کہا کہ میرے کان میں صرف انہوں نے یہی کہا کہ تو کیا کر رہا ہے، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ صرف اتنی بات کہی، دل سے کہی کہ تو کیا کر رہا ہے، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ بے ہوش ہو گیا، اور امام فرماتے ہیں 7 دن بخار میں مبتلا رہ کر مر گیا، بخار ہی نہیں ٹوٹا۔ اتنا اسے اللہ کا خوف جو نہ اس پر طاری ہو گیا کہ 7 دن بخار میں مبتلا رہ کر اس نے کہا۔ تو اللہ کا خوف، اللہ کہتا ہے ایک تو باطن میں اسلحہ پیدا کرو نا، اگر شیطانی حملوں سے بچنا ہے، جنت چاہتے ہو، موت کے بعد دوزخ سے، اس کے لیے کوئی معمولی کوشش درکار ہے۔ یہاں شیطانی لشکر انگنت ہے، اور وہ صرف وہ جنات کی شکل میں نہیں، انسانوں کی شکل میں۔ اب تو آپ کے سامنے میڈیا ہے، یہ جو ذرائع ہیں اور یہ اسکول اور کالج سارے شیطانی اڈے بنے، بڑے بڑے دانشور آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، قرآن کی تفسیریں بیان کر رہے ہیں، اور قرآن کے نام پر ہی بے پردگی، قرآن کے نام پر ہی شراب کا جواز، قرآن کے نام پر ہی سود کی حلت، ہر وہ برائی قرآن کے نام پر کر رہا ہے۔ لوگ متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یارو بڑا عالم ہے، اس کی باتیں قائل کر۔ اس لیے رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے خبردار اے بسا ابلیس آدم روح ہے، سن لے بہت مرتبہ شکل آدمی کی ہوتا ابلیس ہے، شیطان ہوتا، وہ بڑا فلسفی ہے، بڑا دانشور۔ میرے فتنے یم یم دریا و دریا جو بجو، وہ تو اقبال کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ الیاس اور خضر مجھ سے کانپ رہے ہیں، بڑے بڑے مجھ سے ڈر رہے ہیں، ان کی پیشنی اس کے سامنے جاتی، بڑا نام مراد، پڑھا لکھا، اس لیے وہ دھوکہ کیا جاتا۔ بس بہر دست نہ باید داس دست، ہر ایک کو عالم نہ سمجھو نہ دانشور سمجھو، یہ شیطان ہے گمراہ کر۔ تو اللہ کا خوف، فرمایا سب سے پہلے تو اپنے اندر ایک سامان پیدا کرو کہ ہر وقت یہ دھیان میں رکھو کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ کو حساب دینا۔ اور نیک لوگوں نے بڑی اچھی تفسیر کی کہ تقویٰ کے کئی لوگوں نے مفہوم بیان کے، بات تو ایک ہی ہوتی ہے، انداز مختلف ہوتے ہیں نا۔ تو ایک اللہ کے بندے کہتے ہیں تقویٰ کیا ہے، یہ جو بار بار آتا اللہ سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو، متقی بنو، خلاصہ یہ ہے اللہ یراک حیث نہاک، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہاں اللہ تعالیٰ تجھے نہ دیکھے، جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہاں نہ تو نظر آئے، وَاللَّهَ يَفْقِدَكَ حَيْثُ أَمَرَكَ، اور جہاں تجھے حکم دیا ہے وہاں تجھے گم نہ پائے۔ بس اتنا ہی کہ جن چیزوں کا حکم ہے تجھے وہاں ہونا چاہیے، وہ کر رہا ہو تو، اور جن چیزوں سے روکا ہے بچ رہا۔ تو فرمایا کہ پہلی بات تو اہل ایمان یہ ہے کہ اپنی خامیاں دور کرنی ہیں، اور اپنے اندر سے یہ برائیاں جو ہیں ان کا ازالہ تم چاہتے ہو اور اچھے بننا چاہتے ہو کہ جنت ملے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک خوف خدا پیدا کرو اندر، اور باہر کیا کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یہ ہے کون مع الصادقین کا ایک چھوٹا سا نمونہ کہ ایسی صحبت اختیار کرو، ایسے ساتھی ڈھونڈو، ایسے رفیق تلاش کرو جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اگر تم کمزور بھی ہوگے تو تمہیں سہارا ملے گا۔ قافلہ چل رہا ہے، کوئی مسافر تھک بھی گیا، دوسرا اس کا ہاتھ پکڑے گا، اس کو جرأت دلائے گا کہ یار تھوڑی منزل ہے، چارہ کرو، لے جائیں گے، ورنہ بڑے بڑے جو ہیں ہمت ہار کر بیٹھ جائیں گے۔ تو کونوا مع الصادقین، یہ صحبت جو ہے کہ اچھے ساتھی تلاش کرو، باہر میں اس کا انتظام کرو، اندر خوف خدا پیدا کرو، باہر اچھے ساتھی ڈھونڈو، ان کے ساتھ رابطہ کرو، ان کے ساتھ مل جاؤ، ان سے خط و کتابت کرتے رہو، ملاقاتیں کرو، اپنی کمزوریاں ان کو بتاؤ، ان سے رہنمائی لو، انشاءاللہ راستہ جو ہے نا آسانی سے طے ہو جائے۔ یہ جنت کی طرف جو جا رہا نا راستہ، اللہ پاک نے اس کے لیے فرمایا 2 سامان ضروری ہیں زاد راہ، ایک اللہ کا خوف، دوسرے اچھے ساتھی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے میں جو کہ فرمایا کہ ساتھی ڈھونڈتے وقت بہت خیال کیا کرو۔ اب بہت سی برائیاں جو ہے نا بچوں اسی لیے ہیں کہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے رہتے ہیں، ماں باپ نہیں سوچتے کہ یہ کن کے ساتھ میری بچی چلتی پھرتی ہے، لڑکیوں کے ساتھ کیسی ہیں، بگڑ جاتی، اور انجام بہت برا ہوتا ہے۔ کیا بیان کریں، اخبارات بھرے ہوئے، لوگ چیختے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، مجھے تو توقع ہی نہیں تھی میری بچی ایسی ہو جاتی، نہیں خیال کیا کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ بیٹھتا رہتا تم سمجھے یہ معمولی بات ہے، کسی دن وہی ہو جاؤ گے جس کے ساتھ بیٹھتے فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ۔ اس لیے خوب دھیان کیا کرو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، یا وہ آب طہور پلا رہے ہیں یا زہر پلا رہے ہیں تمہیں، یہ معمولی معاملہ نہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیاری تمثیل کے ذریعہ بیان فرمایا کہ جو آدمی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ